حضرت سیدنا مقاتل بن صالح خراسانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دولت خانے پر حاضر ہوا۔ آپ کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک برتن تھا جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ان اشیاء کے علاوہ گھر میں اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک بچے کو بھیجا، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ بچہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، خلیفہ کا قاصد آنا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ اور اس سے کہو کہ صرف تم اکیلے اندر آ جاؤ اور کسی کو ساتھ نہ لانا۔ بچے نے قاصد کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیا۔ چنانچہ قاصد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور ایک خط آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خط لیا اور اسے کھولا تو اس میں یہ الفاظ لکھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن سلمان کی جانب سے حماد بن سلمہ کی طرف، اما بعد، اے حماد بن سلمہ، اللہ عز و جل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صبح خیریت سے کرے، جیسے وہ اپنے اولیاء اور اطاعت کرنے والوں کی صبح کرتا ہے۔ حضور، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے جس کے متعلق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کرنی ہے، والسلام۔ یہ خط پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹے سے فرمایا، جاؤ قلم دوات لے کر آؤ۔ پھر مجھے فرمایا کہ اس خط کے پیچھے یہ عبارت لکھو، اما بعد، اے خلیفہ محمد بن سلمان، اللہ عز و جل تیری صبح خیر سے کرے، جس طرح اپنے فرما برداروں اور نیک بندوں کی صبح کرتا ہے۔ بے شک میں نے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کی صحبت پائی ہے، اور ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کسی دنیا دار کے پاس مسئلہ بتانے کے لیے نہیں جاتے۔ لہذا اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو میرے پاس آ جا، پھر مجھ سے سوال کر، میں تجھے جواب دوں گا۔ جب تو میرے پاس آئے تو اکیلے ہی آنا، اور گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو کر نہ آنا، نہ ہی اپنے ساتھ سپاہی وغیرہ لانا۔ میں نہ تو تجھے نصیحت کرنے والا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو، والسلام۔ خلیفہ وقت محمد بن سلمان کا قاصد خط لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں آپ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ بچہ فوراً گیا اور واپس آ کر جواب دیا، خلیفہ محمد بن سلمان آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے جا کر کہو کہ اکیلا اندر آ جائے۔ چنانچہ خلیفہ محمد بن سلمان اکیلا ہی اندر داخل ہوا اور آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام کیا۔ پھر آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضور ایک بات بتائیں۔ جیسے ہی میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، مجھ پر رعب و دبدبہ طاری ہو گیا اور میں خوف کی سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے حضرت سیدنا ثابت بن نائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنا ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک
جب عالم اپنے علم کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو علم کے ذریعے دنیا کی دولت چاہتا ہے وہ عالم ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ پھر محمد بن سلمان عرض کرنے لگا، حضور، میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے آیا تھا کہ اگر کسی شخص کے 2 بیٹے ہوں اور ایک اسے زیادہ محبوب ہو اور وہ ارادہ کرے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کا تیسرا حصہ اسے دے دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ تو حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ میں نے حضرت سیدنا ثابت بن نائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث سے پاک سنی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، اللہ عز و جل جب اپنے بندے کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اسے عذاب نہ دے تو اس کی موت کے وقت اسے جائز وصیت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد محمد بن سلمان کہنے لگا، حضور، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں دین کا کچھ نقصان نہیں تو وہ لے آؤ۔ محمد بن سلمان نے کہا، حضور، میں آپ کی بارگاہ میں 40,000 درہم پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں بطور نذرانہ قبول فرما لیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس دولت کو ان مظلوموں کی طرف لوٹا دے جن سے یہ ظلماً وصول کی گئی ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، جو رقم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مجھے ورثے میں ملی ہے، میں نے اسے ظلماً حاصل نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے اس دولت کی کوئی حاجت نہیں، اسے فوراً مجھ سے دور کر لے۔ اللہ عز و جل بروز قیامت تجھ سے وزن کو دور کرے۔ محمد بن سلمان نے پھر کہا، حضور، اور کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں دین کا نقصان نہیں تو وہ لے آ۔ محمد بن سلمان نے کہا، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رقم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو اپنے دست مبارک سے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے، اگر میں یہ رقم لوگوں میں تقسیم کر دوں اور خوب عدل و انصاف سے کام لوں، لیکن پھر بھی اگر کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملا اور اس نے بدگمانی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ تو یہ مال و دولت مجھ سے دور لے جا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت تیرے وزن کو ہلکا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔